لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا. یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے. دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہوتا. دنیا کے اندر جو چہل پہل ہو رہی ہے وہ ایسے نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم سے ہو رہی. اللہ چاہتے ہیں تب فیصلے بدلتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر دنیا کا نظام بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کے چہل پہل کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہہ رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ہی ہیں جو دنیا کے اندر حکومتیں عطا کرتے ہیں. ہم ہی ہیں جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے. اللہ کہتے ہیں ہم عزت کے نقشوں کو بٹھا کر ذلیل کرتے ہیں اور ذلت کے نقشوں سے اٹھا کر عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتے ہیں. کہ ظاہری اعتبار سے فرعون کیا ہے کہ بادشاہ ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا. اور رہتی دنیا تک انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے اللہ اس کو کیسے ذلیل کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ہے، اسی قید خانے کے مصر کے اندر جس قید خانے کے اندر ہے اسی محل کے قید خانے سے نکال کر اسی مصر کے جوہے کے بادشاہ بنتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. ہم ہی ہیں جو رات میں سے دن اور دن میں سے رات نکالتے ہیں. ہے دنیا کے اندر کسی کی طاقت جو رات کو روک کے دکھاوے؟ آج روشنی لگائی جاتی ہے، روشنی کیوں لگائی جاتی ہے؟ بھائی روشنی کے ذریعے سے اجالا ہوگا. دنیا کے اندر ابھی اس وقت کتنی روشنی لگ رہی ہے، کتنی لائٹیں لگی ہوئی، پوری دنیا کے اندر لائٹ ہے، لیکن اندھیرے کو ختم کر پڑے. لیکن اللہ کی ایک لائٹ نکالتی ہے پوری دنیا کے اندر اجالا ہو جاتا ہے. یہ کس کون چلا رہا؟ یہ اللہ ہے. ایک لائٹ اللہ کی پوری دنیا کے اندر اجالا. تو اللہ کرے ہم ہی ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اور دن میں سے رات، رات میں سے دن نکالتے ہیں. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اللہ اپنی طاقت بتلا رہے ہیں. ہم ہی ہیں زندے میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ پیدا کرتے ہیں. ہے دنیا کے اندر کسی کی طاقت کسی کو زندہ کر دے اور کسی کو مار دے جب تک اللہ نہ چاہے؟ یہ کون چلا رہے؟ اللہ چلا رہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. جس کو چاہے بے حساب روزی دے دے، جس کے چاہے روزی کے دروازے بند کر لے دے. یہ
آیتوں میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں کہ جو اولاد دے سکے، دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں روزی دے سکے، دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں بیماری میں سے تمہیں شفا عطا کر سکے سوائے اللہ کی۔ یہ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ یہ جب ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بھئی اللہ کرتے ہیں، دنیا کے حکومتوں کا نظام، دنیا کے اندر جو چہل پہل ہو رہی ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، ہمارے اوپر حالات آئے، ہمارے اوپر بیماری آئی، ہمارے اوپر پریشانی آئی، سب اللہ کی طرف سے ہے، تو آدمی صبر بھی کرنے والا ہوگا اور شکر بھی کرنے والا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے کا کوئی کارن ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے۔ کوئی پنکھا بنایا ہوا لینے کے لیے، لائٹ بنائی روشنی لینے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں پیدا کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کا کچھ نہ کچھ ریزن ہوگا، کچھ کارن ہوگا۔ گھر کیوں بنایا؟ رہنے کے لیے۔ کپڑے کیوں بنائے؟ پہننے کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں کیوں بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ لیکن جب آدمی دنیا کے اندر آیا، آدمی نے دنیا کے اندر دیکھا کہ ہر آدمی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر آدمی دنیا کمانے کے پیچھے مست ہے کہ میری گاڑی اچھی ہو جاوے، میرا بنگلہ ہو جاوے، میری لائف سیٹ ہو جاوے، ایک ماحول ملا آدمی کو۔ تو اللہ نے جس مقصد کی طرف، جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اس مقصد سے ہٹ کر دنیا کمانے کے پیچھے لگ گیا۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ وقتاً فوقتاً نبی بھیجے، رسول بھیجے، پرانی آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہمیں یاد دلانی کرتے رہے کہ تمہارا دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد دنیا نہیں ہے، کہ کیا ہے؟ کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ نہ ہم دنیا کے اندر آئے اپنی مرضی سے، نہ جائیں گے اپنی مرضی سے، نہ آنے کے اندر ہمارا کوئی دخل، نہ جانے کے اندر ہمارا کوئی دخل۔ اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ ہوشیار آدمی سمجھ جائے گا جب آنے اور جانے کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، جو بیچ کی زندگی آنے اور جانے کی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر آنے کا سب سے بڑا مقصد کہ میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہو جاتا ہے، کہ اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام بن گئے، اور اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ بنے ہوئے کام بھی بگاڑ دیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، موقع دیا، وقت دیا، کس کے لیے؟ کہ ہم دنیا کے اندر آ کے کھا کے پی کے اور بغیر نماز سے پڑھے، بغیر اللہ کو راضی کیے ایسے ہی مر جائے؟ نہیں، ہمارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ کیا ہے؟ کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کہ میری زندگی کا مقصد میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ اللہ مل جائے۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ زندگی کا سب سے بڑا مقصد کہ اللہ کا مل جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کے موت تک کی کیسی زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ ایک ایسا دین دیا جس دین نے ہمیں کسی موقع پہ چھوڑا نہیں۔ کیسا دین؟ ہمیں ایک ایسا دین ہے، دنیا کے اندر اتنے سارے مذہب ہیں، دنیا کے اندر اتنے سارے دھرم ہیں، لیکن کسی دین نے اتنا نہیں سکھایا
جتنا ہمارے دین حق نے سکھایا کہ انسان پیدا ہو رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک جانے تک کیا کرنا ہے سب کچھ سکھایا. صبح اٹھنے سے لے کے رات تک کی سونے کی زندگی دین ہمیں سکھا رہا ہے. پھر کیوں ہم دین کو چھوڑ کر زندگی گزارے؟ کوئی آدمی ایسے کہے کہ مجھے دین پہ چلنا نہیں آتا، مجھے معلوم نہیں ہے، تو دین سب کچھ سکھا رہا ہے. مجھے کھانا کیسا، مجھے پینا کیسا، مجھے کپڑے کس طرح پہننے، مجھے سونا کس طریقے سے، ہر چیز دین سکھا رہا ہے. اس لیے اگر دین والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ اس میں بھی کامیاب کریں گے. اچھا کامیابی ہم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر ہر آدمی سکسیس اور کامیابی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کس کو کامیابی سمجھ رہا ہے؟ دیکھو صبح سے لے کے شام تک آدمی کما رہا ہے، صبح سے لے کے، اور آدمی اس مال کو کامیابی سمجھ رہا ہے، میرے پاس مال آ گیا تو میں کامیاب. کوئی آدمی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے پاس عزت آ گئی تو میں کامیاب. کوئی آدمی گاڑی بنگلے عزت شہرت اور عہدے کے پیچھے، اس کو آدمی کامیابی سمجھ رہا ہے. اور دنیا میں یہ ذہن بنایا جائے کہ پیسے کماؤ مال کماؤ تو تمہارا دنیا میں نام ہے، لیکن کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ کرنے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں. کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اچھا کر دیا، اس کے پاس مال دولت ہے، تو کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ وہ آدمی دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہو گیا تو اس آدمی کو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی بھائی، اور کون سے وقت میں کون سے دن آئے گی پتہ کہ نہیں آئے گی. تو انسان سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، اتنا کم ہوا. اور کسی آدمی کو اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا، دنیا کے اندر سیدھی سادی زندگی بسر کر رہا ہے، تو کیا وہ آدمی ناکام ہوا؟ نہیں، اس کو بھی موت آئی، اس کے حالات بھی ختم، اس کی بیماریاں بھی ختم، اس کی غربت بھی ختم. کہ کامیابی اور ناکامیابی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة کامیاب تو وہ ہوا جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. تو اب آدمی کامیابی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جس کامیابی کو بتایا میں اس کے پیچھے محنت کروں. دنیا دھوکے کا گھر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ نے دنیا کی زندگی کو کیا کہا؟ یہ دنیا دھوکہ ہے، ان قریب ختم ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، یہاں بقا نہیں ہے، بقا صرف اللہ کی ذات ہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں بھی ایک دن موت آئے گی. دنیا کے اندر یہ جوڑ چہل پہل، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زینت کی چیز بتائی ہے، زینت للناس، کہ یہ کھینچنے والی ہے. زین للناس حب الشہوات، اللہ قرآن میں بتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا تم کو کھینچے گی تمہارے اندر کی شہوات کے ذریعے سے، خواہشات کے ذریعے سے، مال دولت کے ذریعے سے، اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے دنیا تم کو کھینچے گی. آج آدمی دنیا کی چمک خود کو دیکھتا ہے، اچھی گاڑی دیکھ لیے، اچھا موبائل دیکھ لیا، اچھے کپڑے دیکھ لیے، اچھے بنگلے دیکھ لیے. اب دل میں تمنا پیدا ہو رہی ہے میرے کو ایسا موبائل چاہیے، میرے کو ایسی گاڑی چاہیے. کیا ہے کہ اپنی طرف کھینچ لیے. زین للناس، اللہ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے کھینچنے کی. اب اس کھینچاؤ کے دور کے لیے کیا ہے کہ اندر کا تقویٰ، آخرت کی یاد دلانی. کیونکہ اللہ نے کھینچاؤ تو کہاں ہے، دوسری جگہ اللہ نے متاع الغرور بھی کہاں ہے کہ دنیا دھوکہ ہے. تو بھائی دھوکہ کب پتہ چلے گا؟ یہ دھوکہ موت پہ پتہ چل جائے کہ گھر والے گھر میں نہیں رکھتے، قبرستان پہنچا دیتے ہیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہ جسم بھی فنا ہو جائے. اور موت کب آئے گی ہمیں کہہ کر نہیں آئے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عقل مند اور ہوشیار مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے.
اب مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیا ہے کہ آدمی کہ میری کفن کھود کے رکھ دے، میرا کفن کباڑ میں رکھ دو، کہ کیا ہوا کہ بھئی یہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے؟ نہیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری یہ نہیں، کیا ہے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے۔ اگر اس وقت میری موت آ رہی ہے تو کیا میرا معاملہ ایسا ہے، میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھا پاؤں؟ کیا میری زندگی ایسی گزر رہی ہے؟ اگر میری زندگی کے اندر گناہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق میری زندگی نہیں گزار رہا، تو موت کا دن تو میرا سب سے زیادہ خسارے کا دن ہوگا۔ حالانکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ صحابہ کی زندگی دیکھو، مر رہے اور کیا کرے، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے رومیوں کا لشکر اور سامنے اس لشکر کو للکار کر کے یاد رکھو تمہارے سامنے وہ قوم آ رہی ہے، تمہارے سامنے وہ لوگ اترے ہیں، جتنا تم زندگی کو عزیز سمجھتے ہو، جتنا تم زندگی سے محبت کرتے ہو، اتنا ہم موت سے محبت کرتے ہیں کہ موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ موت کا دن تو خوشی کا دن ہے کہ پوری زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، پوری زندگی اللہ کو راضی کرتا رہا، گناہ سے بچ کر اب تو میرا دن آ گیا، اب تو میں کامیاب ہو گیا، اب مجھے سب کچھ ملے گا، اب مجھے سب کچھ ملے گا۔ کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ ایک دولہے کے حکیم پاس میں بیٹھا ہوا ہے، عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے اگر موت کا وقت آ گیا تو مجھے بتا دے، میرے زیادہ علاج مت کر، میرے زیادہ علاج کے چکر میں مت پڑ، اس کے لیے تو میں جی رہا تھا، اس دن کے لیے تو میں جی رہا تھا کہ کب موت آنے لگے۔ صحابہ نے ایسی زندگی بنائی تھی کہ موت کو گلے خوشی سے لگا رہے۔ کیا ہوا کہ زندگی کا مقصد سمجھے تھے کہ یہ دنیا زندگی نہیں ہے، دنیا تو زندگی ہے، وہی زندگی کون سی ہے کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی شروع ہوگی۔ اس کے لیے کہا کہ مومن کی موت تو کیا ہوتی ہے، اس کے لیے تحفہ ہوتی ہے کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں اٹھتا، اس دن اس کے موت کا دن نہیں ہوتی، اس کا بارات اٹھتی ہے کہ جب مومن بندہ مرتا ہے، صحیح زندگی گزار کر مرتا ہے تو 500 فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، سارے رشتے دار رو رہے اور وہ ہنس رہا ہے، اس کی روح ہنس رہی ہے کہ آج کا دن تمہیں تحفہ ملے گا۔ سارے فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہے اور اس کو خوشخبری سنا رہے، ہر خوشخبری الگ خوشخبری، تجھے تو یہ ملے گا، تجھے یہ ملے گا، یہ سب کچھ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاری، تو وہ دن اس کے سب سے زیادہ خسارے کا دن ہوگا۔ اور فرشتے اس کو جنجیروں میں پکڑ کر لے کے جائیں گے کہ موت تو کیسی ہو کہ مسافر گھر کو واپس لوٹتا ہے، موت کے دن تو۔ اور جب فاسق بندہ مرتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے اس طریقے سے لے جاتے ہیں جس طریقے سے ایک بھاگا ہوا مجرم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس تو ایک زندگی ہے، ہم کیوں آج دنیا کے اندر حالات ہے، اگر ہم نے ہمارے ایمان کے اوپر محنت نہیں کی، اگر ہم نے محنت نہیں کی کہ مجھے مرنے کے بعد کی زندگی ملنے والی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، خدا کی قسم اس قیامت کے دن اور مرنے کے بعد کا افسوس کام نہ دے گا۔ قرآن کے اندر انسان افسوس کرے گا، یا لیتنی کاش کہ میں یہ نہ کرتا۔ 7 طریقے سے انسان افسوس کرے گا، کاش کہ میں ان لوگوں کی طرح ہوتا۔ انسان خود کہے گا، اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے جب نیک لوگوں کو دیکھے گا تو انسان کہے گا کاش کہ میں ان کی طرح ہوتا، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، آج اس کی دوستی کی وجہ سے میں جہنم کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، کاش کہ میں نیک کام کر لیتا، کاش کہ میں دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ اس وقت کا افسوس کوئی کام نہ دے گا۔ دنیا کے اندر ہمیں زندگی ملی ہے، موقع ہے،
وقت ہے، اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اپنی زندگی کو پاک دامن بنا کر اللہ کو راضی کر کر مرے، اس کے لیے موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، مسجدوں میں آنا، بیانات کا سننا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں آ پاتے، کیا ہوا؟ بھائی توفیق نہیں ملی، یہ اللہ کی طرف سے موقع ملتے ہیں، آ جا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جو اللہ روزانہ تمہیں پکارتا ہے، جو اللہ روزانہ تمہیں کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی آخرت کا سودا کرنے والا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو کہیں گے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہے، مختصر سی زندگی دی تھی، اس نے بھی مجھے ناراض کر کے آ گیا۔ میرے بھائی، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا اس لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ ہاں، پھر آدمی افسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، کیسے کیسے گنہگاروں کو معاف کر کے اپنی رحمت بتائی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، ایک بہت بڑا گنہگار نوجوان، اب اس کی ماں ہے اور وہ بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد باپ نے بڑا مال دولت چھوڑ کے گیا۔ اب ماں بڑی نیک دیندار تھی، ماں دیندار تھی۔ اب ماں کو فکر تھی کہیں یہ میرا لڑکا کہیں گناہوں کے راستوں پہ نہ جائے۔ اس کے باپ نے اتنی دولت چھوڑی ہے، اللہ کا کرنا کہ وہ لڑکے نے اس باپ کے دولت کا غلط استعمال کیا اور شراب کے اندر، جوئے کے اندر اور عیاشیوں کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی رہی کہ بیٹا ایسا مت کر، لیکن وہ نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں دن رات شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ لیکن شراب پی پی کر اس کے اندر ایک ایسی بیماری آ گئی جو گھر کے اندر بستر کے اندر آ گیا۔ اب ایسی بیماری لگ گئی، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے۔ کیا ہوا کہ دن رات شراب اور عیاشی کے نشے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب وہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ میری آخری وقت آ گیا، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اپنی ماں کو کہہ رہا ہے امی جان، تو دنیا میں زندگی بھر مجھے سمجھاتی رہی، مجھے سمجھ میں نہ آیا، لیکن اب مجھے میری موت نظر آ رہی ہے۔ امی جان میں چل نہیں سکتا، وقت کے جو امام حسن بصری ہے ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ وہ مجھ سے توبہ کے کلمات پڑھا دے، میں توبہ کرنے چاہتا ہوں، اور اگر میرا انتقال ہو گیا اس وقت کے اندر تو میرے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ ماں روتی روتی حضرت حسن بصری کے پاس پہنچی اور حضرت حسن بصری کے پاس جا کر، دوپہر کا وقت ہے، حضرت حسن بصری اس وقت قیلولہ کرتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حسن بصری باہر نکلے، کہنے لگے کون؟ کہ میں فلانے کی ماں ہوں، میرے بیٹے کو آپ جانتے ہو بڑا شرابی ہے، اب اس کے توبہ کا وقت آ چکا ہے، وہ دنیا سے رخصتی کا وقت اس کا آ چکا ہے، وہ آپ سے توبہ کروانا چاہتا ہے، اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی تمنا ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو بڑی میں نے مہلت دی، بڑا سمجھایا، آج تک سمجھا نہیں ہے، یہ میرے سونے کا وقت ہے، اس وقت میں نہیں آؤں گا، اور ایسے جب گنہگار کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں۔ اب ماں کو جھٹکا لگا، ماں کو صدمہ لگا کہ وقت کا ولی ہے، میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب ماں جیسے ہی وہاں پہنچی، ماں جیسے ہی تو دیکھا بیٹا سویا ہوا آخری حالت میں۔ بیٹے نے کہا، اس لڑکے نے کہا ماں حسن بصری نے کیا کہا، میں انتظار میں ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا حسن بصری تیری جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کر رہے کہ تیرے جیسے گنہگار کی کہاں جنازے کی نماز پڑھاوے، تیرے کو کئی مرتبہ سمجھائے، اب کہاں تو توبہ کرے گا۔ تو بیٹا رونے لگا اور کہنے لگا ماں میری ایک وصیت ہے، ایک وصیت ہے، جب میرا انتقال ہو جاوے
تو ماں مجھے جو ہے ایک کپڑے کے اندر میری گردن کو باندھ دینا، تیرے دوپٹے کے اندر میرے گردن کو باندھ دینا، اور جس طریقے سے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹتے اس طریقے سے مجھے شہر کے اندر گھسیٹنا، اور تاکہ شہر کے لوگ دیکھے کہ اللہ کے نافرمان جب مرتا ہے تو اس کی کیا حال ہوتی ہے، میری موت لوگوں کے لیے عبرت بنے، اس طریقے سے ماں مجھے گھسیٹنا، میرا جنازہ مت اٹھانا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کی قبرستانوں میں مت دفن کرنا، مجھے کہیں گٹر کے اندر پھینک دینا، کیونکہ میرے اوپر عذاب آئے تو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو جائے۔ اس اتنا کہنا تھا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ ماں چیخیاں مار کر رونے لگی کہ اس بچے نے کیسی وصیت کر دی، اب میں کیا کروں؟ روتے روتے ماں رو رہی تھی، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے جیسے اس وقت کون ہوگا، اب جیسے ہی دروازہ ماں نے کھولا تو دیکھا ایک چادر پہ لپٹے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ ماں کہنے لگی آپ تو جنازے پڑھانے سے منع کر رہے تھے، آپ کو سونے کا وقت تھا، آپ کیسے آ گئے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں ابھی سویا ہی تھا کہ مجھے خواب میں کسی نے بتایا کہ حسن بصری میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا اور تو جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کر رہا ہے، جا میرے ولی کی جنازے کی نماز پڑھا۔ کہ کیا ہوا کہ اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے ایسی توبہ کر لی کہ پوری زندگی گنہگاروں کی فہرست میں ہے، لیکن جب مر رہا ہے تو اللہ کا ولی ہو کر مر رہا ہے۔ تو اللہ تو اتنے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا ہے۔ اللہ زندگی میں موقع دیتے ہیں توبہ کے لیے، ہم اپنی زندگی کو بناوے، ہم اپنی زندگی سے اللہ سے رشتہ مضبوط کرے کہ جسے اللہ مل گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اگر میرے ذکر سے میری یاد سے تم روگردانی کرو گے۔ اچھا ہم ذرا سوچیں، ہم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی ذات، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، آدمی کمانے جا رہا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کبھی میں چین سکون والی زندگی گزار میری لائف سیٹ ہو جاوے اور میں کچھ اچھا فیوچر میرا بن جاوے، اس کے لیے آدمی کما رہا ہے کہ زندگی چین سکون والی۔ آدمی نمازیں بھی اس لیے چھوڑ رہا ہے کیونکہ سکون سے سویا ہوا ہے، مسجد میں جانے سے مشقت ہوتی ہے، اس لیے نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چین سکون والی زندگی گزارنی ہے، پابندی پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ دیکھو اللہ کا صاف اعلان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اچھا تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، تم مجھے یاد نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھوں گا۔ آج آدمی پریشان ہے، زندگیوں میں سکون نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہی زندگیوں میں، کہ کیا ہوا کہ اللہ سے روگردانی کر دی، پھر کہاں سے مزہ آئے گی، پھر کہاں سے وہ سکون ملے گا، پھر کہاں سے کاروباروں میں برکت ہوگی، پھر کہاں سے اطمینان والی زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے چین سکون والی زندگی دوں گا، ایسی زندگی دوں گا کہ لوگ ترسیں گے۔ لوگ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے جو مزہ آ رہا ہے، ہمیں اللہ اللہ بولنے سے جو مزہ آ رہا ہے، اگر وقت کی بادشاہوں کو معلوم چل جاوے اور وہ مزہ ہم سے لینا چاہے تو خدا کی قسم ہماری گردنیں الگ کر کے وہ مزہ لے لے، لیکن طاقت نہیں ہے کہ وہ مزہ لے پائے۔ خدا کی قسم اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے وہ لذت رکھی ہے، نمازوں کے اندر اللہ نے وہ لذت رکھی ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر اللہ نے وہ لذت رکھی ہے۔ جب دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی ہے، کیوں پھر ہم اللہ کے ساتھ گھاٹے کا سودا کرے؟ پھر کیوں ہم نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارے؟ اللہ کہہ رہے تو نمازیں پڑھ،
تیری زندگی کے مسئلے میں حل کروں گا، تیری آخرت کے مسئلے میں حل کروں گا، پھر کیوں ہم اس اللہ کو چھوڑے؟ اللہ کا منادی ہم نے دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ کیا مطلب؟ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، فلاح کا مطلب کیا؟ آؤ کامیابی کی طرف، چھوڑ اپنے دکان کو، چھوڑ اپنے کاروبار کو، چھوڑ اپنے دوست احباب کو، اب یہ نماز پڑھ، تیری کامیابی ادھر ہے۔ لیکن دنیا کے اندر آ کر ہم نے دنیا کے مزے کے، کچھ مزے کے چکر میں لے کر ہمیشہ کے مزے کو جو ہے کہ ہم نے دور پھیر دیا۔ تو اللہ ایسے مزے عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے نیک لوگوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل کے اوپر اس کا گمان اور اثر بھی گزرا ہوگا، اس کا خیال بھی گزرا ہوگا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے کیا چیز ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہم سوچ، ایک آدمی تصور کرے کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی اس کے سوچ کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی، قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، وہاں اللہ کا جو ہے کہ فیصلہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ دنیا کے اندر سب چیز مٹ جانے والی ہے، اللہ سب کو ختم کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار کہا ہے ہم دنیا کے نظام کو بدلیں گے، ساری دنیا کو ختم کر کے رکھ دیں گے، سب کو موت کی نیند سلا دیں گے، اور ایک قیامت کا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ قیامت کیا ہے؟ کہ قیامت اللہ کا ایک غصہ ہے، اللہ کا ایک غضب ہے۔ جب دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ غصے میں آ کر دنیا کو توڑ دیں گے کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، یہ جو ہے کہ سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، دنیا کے انسان جنگلوں کی طرف بھاگیں گے، جنگلوں کے جانور دنیا کی اور آبادی کی طرف بھاگیں گے، سارے انسانوں کو موت، فرشتوں کو بھی موت، ساری دنیا کے اندر جن انسان سب کو موت ہے۔ اللہ نے قرآن احادیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت کے دن پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتواں آسمان کے فرشتے ان کو بھی اللہ مار دیں گے، حالانکہ اللہ کے عرش کے اٹھائے ہوئے جو فرشتے اللہ ان کو بھی موت دے دیں گے۔ 4 مقرب فرشتے جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، اللہ سب کو موت دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کر کہیں گے این الملک، این المتکبر، این القدوس، کہاں ہے دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، کہاں ہے دنیا کے اندر بادشاہ؟ پھر اللہ خود کہیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ، انا القدوس السلام الجبار، میں ہوں دنیا کے اندر جس کا سکہ چلتا تھا۔ پھر اللہ پھر سب کو زندہ کر دیں گے، اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ پوچھیں گے زندگی کہاں کھپائی، زندگی کہاں کھپائی، جوانی کہاں کھپائی، یہ سارے سوال ہوں گے۔ میرے بھائی، یہ دنیا ایک پریکشا ہے، ایک ایگزام ہے، اس کا فیصلہ، اس کا رزلٹ کل قیامت کے دن آ جائے گا۔ خدا کی قسم، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا نام اعمال سیدھے آدمی ہوگا، لوگوں کو بتائے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اس دن سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا، انسان جب اللہ کے کٹہرے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے زندگی کہاں کھپائی، زندگی کہاں کھپائی، پوٹلوں اور روٹلوں پہ کھپائی، اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا، گناہوں کے اندر زندگی کھپائی۔ زندگی کے اندر ایک اور سوال ہوگا، جوانی کہاں کھپائی۔ جوانی اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، اس لیے کہا جوانی کا ایک سجدہ، بڑھاپے کے 70 سجدے۔ کہ کیا ہوا کہ جو جوان راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس جوان پہ اللہ بھی رشک کرتے، فرشتے بھی رشک کرتے۔ یہ کیا ہوا کہ اس کے پاس گناہ کرنے کی طاقت موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میری جوانی کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تو
تو وہ جوان بھی اللہ رشک کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے آج کے ماحول کے اندر مسلمان جوانوں نے بھول گئے کہ ہم کون ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان نوجوان پوری قوم کو لے کر چلتا تھا، لیکن آج کا نوجوان سو گیا۔ آج کے نوجوان باطل طاقتوں کا شکار ہو گیا کہ کیا ہوا کہ صبح سے دیر سے اٹھنا، رات کو دیر سے سونا، موبائل والی زندگی گزارنا، عیاش پرست اور فیشن پرست بن گیا کہ کیا ہوا کہ جس جوانی کو نہ اللہ کو راضی کرنا تھا اسی جوانی کے اندر اللہ کو ناراض کر دیا کہ آج کے نوجوانوں کی غیرت بھی مر گئی، اندر کی بہادری بھی مر گئی، اندر کی جرأت بھی مر گئی، ہمت بھی مر گئی۔ ایک قوم کے کیسے نوجوان ہوا کرتے تھے کہ ایک نوجوان ہے خالد بن ولید کے سارے میدان کو فتح کرتا ہے، اور خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ تاریخ کی کتابیں بڑی پڑی ہے کہ جس میدان کے اندر خالد بن ولید اترے ہیں اس میدان کو اللہ نے فتح کیا ہے۔ تاریخ دیکھو کہ وہ بھی اسی قوم کے نوجوان تھے۔ محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر آئے، 17 سال کی عمر کے اندر ہندوستان کو فتح کر کے واپس چلے گئے۔ کتنی عمر کے اندر؟ 17 سال کی عمر کے اندر سندھ کے علاقے کو فتح کر کے واپس بھی چلے گئے۔ کیسے نوجوان تھے؟ خالد بن ولید جنگ موتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی اسلام لانے سے بعد سب سے پہلی جنگ ہے، اور اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا تھا کہ سب سے پہلے امیر کس کو بنایا جائے کہ حضرت زید امیر ہوں گے، کہ زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ امیر ہوں گے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کر جنگوں کو قافلے کو روانہ کر لے لیکن اپنی بات سے کرائے اور کہے خدا کی قسم تینوں شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا اگر بھی یہ بھی سچا ہے۔ اللہ کے نبی مدینے کے اندر بیٹھے، وہاں موتا کا بہت بڑا میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے، حضرت زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، امیر ہے، حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہوئے، حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ 33 سالہ نوجوان حضرت جعفر دونوں ہاتھ کاٹے گئے، ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت زید جعفر کو شہید کرنا تھا، حضرت عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، حضرت عبداللہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب کیا کرے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ تینوں شہید ہو جائے تو آپس میں مشورہ کر کے کسی کو امین بنا دینا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا۔ ایک صحابی نے جھنڈا اٹھایا، بدری صحابی ہے حضرت ثابت، انہوں نے کہا جھنڈا کس کے ہاتھ میں دوں، اب جھنڈا کون سنبھالے؟ کسی نے کہا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں لینے دو، آپ بدری ہو۔ کہنے لگے نہیں نہیں میں اس کا حل نہیں ہوں، میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے میں جھنڈا سنبھالوں۔ کسی نے کہا کہ حضرت خالد کو جھنڈا دو، لوگوں نے کہا ہاں ہاں حضرت خالد کو جھنڈا دو۔ حضرت خالد کہنے لگے میں تو نیا نیا مسلمان ہوں، کسی پرانے کے ہاتھ میں دو۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی یہ مدینے میں یہ منظر دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو یہ منظر دکھا رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا زید شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا، اب کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا دے دے۔ حضرت خالد بن ولید نہیں پکڑ رہے، لوگوں کی اشارت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، ایک ہاتھ سے تلوار لہرائی۔ اللہ کے نبی مدینے میں حضرت خالد بن ولید کے تلوار لہرانا تھا کہ اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کر کہہ رہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار باہر نکل چکی ہے۔ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی ہے، اور 30,000 کا لشکر سامنے 1 لاکھ کے لشکر کو زیر خاک کر دیا۔ کہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نوجوان ایسے عطا کیے تھے۔ کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت خالد بن ولید تھے، صحابہ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر ہم نے کوئی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس جمعہ کے درمیانی دنوں کے اندر ہم نے کوئی شہر فتح نہ کیا ہو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اگر موت مقدر نہ ہو تو موت خود تمہاری حفاظت کرے گی۔
کیسے نوجوان گزرے اس قوم کے، اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری اور یہ بہادری دی تھی. سارے صحابہ بہادر تھے، بزدل نہیں تھے صحابہ. کسی تاریخ کی کتابوں کے اندر کوئی نہیں آتا کہ صحابہ کے اندر بزدلی پائی جاتی تھی. کہ کیا ہوا کہ ان کا اندر کا ایمان کا پاور ایسا تھا. اللہ کے نبی خود کیسے بہادر کہ ہر کھانے کا ہے، وہ صحابہ پیچھے ہوئے تو اللہ کے نبی اکیلے میدان میں کھڑے تلوار نکال کر کہہ رہے ہیں انا نبی لا کذب انا عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، خدا کی قسم میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کیسے بہادر اللہ کے نبی، کہ کیوں نہ ان کے صحابہ ایسے بہادر ہو. ایک جنگ کا موقع ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، قلعے کی دروازے ٹوٹ نہیں رہی ہے اور قلعے کی دیواریں مضبوط ہیں. صحابہ اوپر چڑھنے جا رہے تو نیزے مار کر صحابہ کو نیچے اتار دیا. حضرت ابو دجانہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب فتح مکہ میں گئے تو ان کو امیر بنا کر گئے تھے، وہ اس جنگ میں موجود ہے. حضرت ابو دجانہ نے کہا ایک کام کرو، آپ اوپر چڑھ رہے ہو، وہاں سے نیزے نیچے مار رہے، ایک کام کرو مجھے آپ کسی چیز کے ذریعے سے اندر پھینکو. تو حضرت ابو دجانہ کو کسی چیز کے ذریعے سے قلعے کے اندر پھینکا گیا. ادھر قسم وہ اکیلا بندہ جا کر قلعے کا دروازہ توڑ کے آ گیا. کیا ہوا کہ صحابہ ایسے بہادر تھے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا اس تلوار کس کو چاہیے. سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا. 3 صحابی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر اور حضرت ابو دجانہ. تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو نہیں دی، حضرت زبیر کو نہیں دی، ابو دجانہ کو اپنی تلوار دی. حضرت عمر نے کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن حضرت زبیر اللہ کے نبی کے خوبصورت بھائی تھے، کہنے لگے میں بھی تو بہادر ہوں اور میں اللہ کے نبی کا رشتے دار ہوں. ایسا کیا ہے ابو دجانہ کے اندر کہ اللہ کے نبی نے ان کو تلوار دے دی، میں بھی جنگ کے اندر ان کو دیکھوں گا، میں بھی میدان کے اندر ان کو دیکھتا ہوں. تو جب میدان کے اندر حضرت ابو دجانہ اترے ہیں، حضرت زبیر ان کے پیچھے، حضرت ابو دجانہ نے پورا کفار کا ایک لشکر چیرتے ہوئے نکل گئے. اب دیکھا کہ ایک سامنے بہت بڑا پہلوان آ گیا تو حضرت زبیر کہنے لگے کہ ان کفار کے لشکر کو تو چیر دیا، اس پہلوان سے مقابلہ ہو جائے تو میں بھی دیکھوں کہ ابو دجانہ کے اندر کتنی طاقت ہے. تو اللہ کا کرنا دونوں کا آمنے سامنا مقابلہ ہوا. ساری میدان جنگ رک گئی ان دونوں کا مقابلہ دیکھتے ہوئے. تو کافر پہلوان نے حضرت ابو دجانہ کے کندھے پہ وار کیا جس کی وجہ سے وہ گر گئے. جب گر کے انہوں نے حملہ کیا ہے، اس پہلوان نے لوہے کی زرہ پھینکی ہوئی تھی، ابو دجانہ نے یہاں تلوار ماری، جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. پھر اپنی زرہ اتار کر کہنے لگے این تم، کیا دیکھ رہے ہو. زبیر میں ابو دجانہ. ایسی اللہ تعالیٰ نے بہادری. آگے کے ہندا مسلمانوں کی دشمن تھی اور مسلمانوں کو خلاف کافروں کو للکار رہی تھی. حضرت ابو دجانہ نے اس کو خود تلوار اٹھائی اور اٹھا کر روک دی. حضرت زبیر نے کہا قتل کرو اس کو، یہ کافروں کو ابھار رہی ہے. کہنے لگے یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین ہو اس کا حق نہیں ہے، مجھے اس بات کو گوارا نہیں ہے. حضرت زبیر سمجھ گئے اللہ کے نبی نے کیوں تلوار دی تھی. کہنے کا مطلب کہ اللہ نے اس قوم کے اندر ایسے نوجوان پیدا کیے تھے جنہوں نے کیسے کیسے شہر فتح کیے اور کیسے کیسے علاقے فتح کیے. لیکن آج کا نوجوان بھول گیا وہ کون ہے. اللہ کو بھول گیا، اللہ کے نبی کو بھول گیا، اپنی زندگی میں مست ہے، نہیں معلوم مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ سوال کریں کہ جوانی کہاں خبر ہے. اللہ
اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، ہم اپنی زندگی میں نمازوں کو داخل کریں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، اپنے معاملات کو صحیح کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار کے اندر گڑبڑی ہے، ہمارے معاشرت کو صحیح کرے، ہمارے اخلاق کو صحیح کرے. سب سے بڑا درجہ ہمارے ایمان کو صحیح کرے، اس کے لیے ایمان کی محنت ہے، اس محنت کے اندر لگے. یہ وقت موقع ملا ہے موت تک کا، موت کون سے دن کون سی رات آخری ہوگی ہمیں نہیں معلوم، کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی پسند نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل پل کی خبر نہیں، کس وقت موت آ جائے. اس کے لیے ہمیں بار بار یاد دلائی دی جاتی ہے. ہمارے پاس صحاباؤں کی قربانیاں ہیں، ہمارے پاس دین ایسے ہی نہیں پہنچا، بڑی قربانی لگی ہے. اللہ کے نبی کے بڑے احسان ہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کی طرف تو دیکھیں کہ جو نبی اتنے مبارک نبی ملے ہو، اتنے بڑے ہمیں آقا ملے ہو، کہ جن آقا کی زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی، جن آقا کے لہجوں کی اللہ نے قسم کھائی، جس آقا کے چہرے کی اللہ نے قسم کھائی، جن آقا کو اپنا حبیب کہا، جن آقا کے صدقے میں دنیا اور آخرت کا وجود ہوا، وہ آقا پوری زندگی ہمارے لیے تڑپتا رہا اور ایک ہی رٹ، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اسی بلند کے اندر اللہ کے نبی دنیا سے گئے. میرے بھائیو، ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی زندگی ہے، ہم کیوں نبی والے کام کو اور نبی والی زندگی سے دور ہوتے جاوے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ روزے کوثر پر جب اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پیالہ پلائیں گے تو ہم اس وقت کیا منہ دکھائیں گے کہ کیا ہوا، ہمیں نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگا، ہمیں نبی کا چہرہ، ہمیں نبی کا لباس اچھا نہیں لگا، ہمیں تو غیروں کے طریقے اچھے لگے. اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک وقت رات میں مجھے اللہ کے رسول نظر نہیں آئے، میں مدینے کے اندر ڈھونڈ رہی ہوں، صحابہ بھی ڈھونڈ رہے، اللہ کے رسول کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے. میں نے دیکھا قبرستان کے اندر اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امت، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. اسی رٹ کے اندر اللہ کے نبی نے مائے کھائی ہے، اللہ کے نبی کا پورا جسم لوٹوان ہوا ہے، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، اللہ کے نبی کے گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹا گیا. میرے بھائی، کس کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ کون پتھر کھا رہا ہے؟ کس کی بیٹیوں کے طلاق ہوئے؟ کس کے نوازوں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا کہ جس کے صدقے میں یہ ہمیں پیدا کیا، جس کے صدقے میں میرا اور آپ کا وجود ہوا، اس نبی پتھر کھا رہا ہے، پورا جسم لوئی لوہان ہے. فرشتے آسمان سے اترے، کہہ رہے کہ اے نبی جی حکم دیجیے اس طائف بستی کو کچل کے رکھ دے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لائے. ایسی قربانی موت کے وقت انسان سب کو بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے اور کیا کہہ رہے؟ جبریل پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کل قیامت کے دن کوئی کام نہ دے گا. آج ہم اس کے لیے سب کچھ کر لیں. حدیث کے اندر ہے کہ نہ باپ کام آئے گا بیٹے کو، نہ بیٹا کام آئے گا باپ کو، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا. لوگ اپنی ماں کے پاس جائیں گے، کہیں گے ماں دیکھنا برداشت نہیں کرتی تھی، ماں ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی میں نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا ہے، میں تجھے جانتی نہیں ہوں. جاننے کے باوجود انکار کر دیں گے. نہ رشتے دار کام آئیں گے، نہ بھائی کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے. پوری میدان محشر کے اندر ایک ہی رٹ ہوگی، نفسی نفسی. کیا مطلب؟ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. لوگ جب رشتے داروں سے اٹھتا جائیں گے تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ کو ہمارے دادا ہے، ہماری بخشش کرا دیجئے، ہماری مغفرت کرا دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. میرا کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ کرا دیجئے. کہیں گے نہیں نہیں میرا کیا بنے گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے، ہماری سفارش کرا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی. میرا کیا ہوگا؟ عیسیٰ روح اللہ
نفسی نفسی، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، ادریس، اسحاق، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری مغفرت کرا دیجیے. نبی کہیں گے آج نہیں، آج نہیں. نفسی نفسی، کوئی نبی اپنی امت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا کیا ہوگا، میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنے خاندان کا. نوح علیہ السلام کہیں گے میں اپنے بیٹے کا سوال نہیں کرتا، میرا کیا ہوگا. سارے میدان محشر کے اندر ایک ہی آواز لگی ہے، نفسی نفسی، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. ان نفسی نفسی کی آوازوں میں سے ایک جگہ سے آواز آئے گی، یا رب امتی، یا رب امتی. کون ہے؟ بھائی نہیں پوچھ رہا، باپ نہیں پوچھ رہا، رشتے دار نہیں پوچھ رہا، لوگوں کی گزارش جائے گی. میرے اور آپ کے ہم کے سامنے اپنا گریبان کھیلائے اور کہنے ہوں گے یا اللہ میری امت کو بچا لے. بھائی اس نبی کے وفادار نہ بنے تو کس کے بنے، اس نبی کے طریقوں میں نہ چلے تو کس کے طریقوں میں چلے. میرے بھائی یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کی چاند نہیں ہے، پھر اندھیری رات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے. اندھیری رات ہے، قبر کی تنہائیاں ہے، قبر کا عذاب ہے، جہنم ہے، اس کے اندر بڑے بڑے سانپ ہے، پیچھو ہے، جہنم کی آگ ہے. خدا کی قسم قبر کے اندر آگ لگا دی جائے گی. اگر اللہ کو ناراض کیا، نماز نہ پڑھی، اگر نماز پڑھی تو اللہ راضی ہوں گے، قبر کو وسیع کر دیں گے. یہ سب کچھ ہوگا، یہ صرف بیانات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہوگا، آنے والا ہے. اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، نیت کریں، نماز میں جانے دیں گے. اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اپنے معاملات کو صحیح کرے، کاروبار کے اندر حلال کمائی لاوے، حرام کمائی سے بچے، حرام کمائی سے بچے. عمر بن عبد العزیز وقت کے بادشاہ ہے، عمر بن عبد العزیز وقت کے بادشاہ ہے. عید کا دن آ گیا، عید کا دن آیا، عمر بن عبد العزیز کے بیٹے آئے عید کے دن کچھ دن پہلے اور آ کر کہنے لگے کہ ابا جان عید کا دن آ رہا ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ابا جان کچھ کپڑے دلوا دیجیے. تو عمر بن عبد العزیز وقت کے بادشاہ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. ان کی بیوی کو بلایا فاطمہ کو، کہنے لگے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ان کی بیوی حضرت فاطمہ 7 نسبتوں سے بنی کا ہے، کہنے لگی کہ آپ آئندہ مہینے کی سیلری ایڈوانس میں لے لو، میں گھر کا کام کچھ گزران کر کے کر لوں گی. تو یہ کہنے لگے یہ بات اچھی ہے. اپنے خزانچی کو بلایا، مزاحم ادھر آؤ، آئندہ مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دو. تو وہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز کا خزانچی تھا، کہنے لگا جی حضور ابھی دیتا ہوں، آپ مجھے اتنا لکھ کے دو کہ آئندہ مہینے آپ زندہ رہو گے. حضرت عمر بن عبد العزیز ہاتھ پیچھے کر لیے اور کہنے لگے آئندہ مہینے میں گارنٹی نہیں دے سکتا. اور اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو کہہ دو کہ تمہارا باپ تمہیں کپڑے لا کر نہیں دے سکتا. عید کا دن آیا، سارے رشتے دار بھی آئے، بیٹے بھی آئے. تو بیٹوں کو کہنے لگے آج تم کو بڑی شرم محسوس ہو رہی ہوگی کہ سارے رشتے داروں نے نئے کپڑے پہنے، تم نے نہیں پہنے. تو ان کے بیٹے کہنے لگے آج تو ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. بیٹیاں ملنے کے لیے آئی، بیٹیوں نے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کہنے لگے انہوں نے منہ کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہے. تو ان کی خادمہ رونے لگی اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، آج عید کا دن ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں نے کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، آپ کو پیاز کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے منہ کے اوپر کپڑا رکھے. عمر بن عبد العزیز رونے لگے اور کہنے لگے بیٹیوں تمہارا باپ، میں تمہیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنا سکتا ہوں، اچھے سے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن تمہارا باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، تمہارا باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کرتا. لوگوں نے دیکھا یہ منظر کتابوں کے اندر واضح لکھا ہوا ہے. جب عمر بن عبد العزیز کو قبر میں لٹایا گیا، سارے
میں نے دیکھا ایک پرچہ اڑتے ہوئے آیا، ایک پرچہ اڑتے ہوئے آیا جس کے اندر روشنائی کے ساتھ لکھا ہوا تھا. وہ پرچہ یہاں رکھ دیا گیا. جب اس پرچے کے اندر دیکھا گیا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا عمر بن عبد العزیز، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو، اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے اللہ نے بتا دیا، عمر بن عبد العزیز نے بتا دیا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کو راضی کر کر کس طرح پایا کرتا ہے. آج چھوٹا کاروبار کرنے والا بھی اللہ کو ناراض کر کے بنتا ہے. اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ جماعتوں میں نکلنا، اجتماع کا ہونا، یہ اللہ کے راستے کا خروج کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے راستے کا خروج کس کے لیے ہے؟ لوگوں کو جماعتوں میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ شوق ہے. کسی کو گھر بار چھڑانے کا، کسی کو گھر بار چھڑانے کا، کسی کو کاروبار چھڑانے کا، کسی کو کاروبار چھڑانے کا، کسی کو دھندا چھڑانے کا، کسی کو شوق ہے. اللہ کے راستے میں بڑا کٹھن ہے. شوق ہے کوئی نہ، اللہ کے راستے میں نکلی ہے، اللہ کے راستے میں نکلی ہے. اللہ بنے تو کر بولے تو آخرت بنے. مکمل دینے چاہیے. ہر ساتھی نیت کرے کم سے کم موقع کو پہنچے گا نام والو کھڑی ہونا. چلو اللہ پاک دعوت کو مبارک کم دینے ہیں. پاکج کرے جو ہے دعوت کو کم ذمہ داری ہے بچ. دعوت کو کم پاکے کرے جو ہے نے پاچی وجہ سے کوئی مارو لائے راستے چچیو ہدایت چچیو پلا کے وڈو سکیو تھیو.
تو ہلا کرے حضرت استعمال کو جو ہے ہوتی نہیں چاہے کہ 4 مہینے آپ اللہ نے بتایا کہ کے تیار ماشاء اللہ نام کا پڑے جو کو بہل کہیں تو اللہ پاک کی میرے بہل